سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Friends of Pakistan, عظمت والی عرض کر رہا ہوں. عرض یہ کرنا ہے کہ ہٹلر کے زمانے میں جب وہ بہت زیادہ ہوا تھا تو ایک صاحب تھے جو ان کے وزیر تھے اور ان کے ساتھ میں کافی عرصہ کام کیا، لیکن وہ جھوٹ بہت بولتے تھے، ان کا کام ہی جھوٹ بولنا تھا. ہٹلر بڑا خوش ہوتا تھا ان سے جب وہ اس زمانے میں یہ حرکتیں کرتے تھے. لیکن پھر بعد میں جب وقت بدلا تو بدلنے کے بعد میں ہٹلر کو پھانسی ہو گئی اور یا وہ ان کو غائب کر دیا گیا. ہٹلر غائب ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا تھا کہاں گئے. تو انہوں نے پھر اپنے گوکل ایک وہ تھا ان کا، اس کے جو خوش آمدید کرتا تھا گوگل، وہ بہت ہی زیادہ خوش آمدید تھا اور بہت وہ تھا. لیکن یہ کہ وہ اس کے ساتھ اس کی فیملی اور اس کے بچوں کی گولیاں مار دی گئی اور اس نے، لیکن وہ مرتے مرتے ایک اپنے شاگرد کو یہ احتیاط سے بول کے گیا تھا کہ کبھی جھوٹ مت بولنا اور جھوٹ کو کبھی اور سچائی کے ساتھ کبھی نہ ملانا. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچائی سچائی ہوتی ہے اور حق حق ہوتا ہے. تو میں نے یہ بہت ظلم کیا تھا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے. تو یہ گوگل جو ہے وہ اس کے بعد سے آج تک یہ گوگل نے اپنا کام یہ کیا کہ لوگوں کو سچائی اس حد تک پہنچائی کہ وہ آج گوگل کو ہم لوگ اسی کو کھول کر کے تمام بہت ساری اس میں سے وہ نکالتے ہیں. ہر چیز گوگل کے اندر موجود ہے. تو گوگل جو آپ کا ایک وہ ہے بڑا سسٹم ہے، آپ اس کو دیکھیے کہ سچ بولنے والے نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ ایک صاحب کے لیے بنا دیا. میں یہ اپنے جو یہ یہاں پر ہمارے یہاں جو سسٹم بنا ہوا ہے، ہر آدمی جھوٹ اور بےایمانی فراڈ یہ سب کرتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی سخت سزا ہے. جھوٹ بولنے والے کی، بے ایمانی کرنے والے کی اور غداری کرنے والے کی سزا سخت اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہوتی ہے. اگر اس کو محسوس ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، ادروائز نہیں پتہ چلتا. ہمارے یہاں جتنے بھی اپنے یہ ادارے ہیں، جتنے بھی سسٹم ہیں، جتنے بھی ہمارے یہاں چل رہا ہے، خاص طور سے میں اپنے ان کو کہوں گا کہ جو اپنے اخبار والے ہیں یا یہ نیوز دینے والے ہیں یا یہ اینکرز ہیں یا یہ وہ جو ہے وہ لوگ جو ہمارے یہاں بھی نثار عباسی جیسے لوگ ہیں اور وہ اپنے نثار جیسے لوگ ہیں اور چودھری اور فلانے بڑے بہت سارے لوگ ہیں. ہر اخبار میں خاص طور سے وہ جیو نیوز کے اخبار میں بڑے بڑے نثار عباسی جیسے اور دوسرے اور یہ اپنے طلعت صاحب جیسے یہ سب لوگ بھی کام کرتے رہے کہ یہ جھوٹ بولنا اور غلط قسم کی نیوز پھیلانا. میری گزارش اب یہ ان لوگوں سے یہ ہوگی کہ آپ لوگ خدا کے واسطے جتنے بھی اینکرز ہیں، جتنے بھی اخبار والے ہیں، جتنے بھی ہمارے سارے سب کام کرنے والے ہیں، اور یہ اس طرح کے علاوہ ہمارے یہاں کے جیسے وہ 9 مئی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. 9 مئی میں یہ پہلے جب PD1 تھا اس زمانے میں یہ زرداری مافیا، نواز شریف مافیا، شہباز شریف مافیا، ان سب نے یہ کام کیا تھا کہ 9 مئی میں باقاعدہ خود یہ انہوں نے کروایا تھا اور کروانے کے بعد میں اس کو ایک مذاق بنا دیا تھا. 9 مئی میں اس کو فوج کو بھی انوالو کیا گیا اور سارے ان کو یہ کہا گیا کہ حملہ کرو اپنے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، کوئی عقل اور کوئی شعور کی بات بھی آپ لوگ کوئی کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے اندر اتنا حوصلہ، اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ سچ بولیں؟ اگر ایک سچ جو ہے، آپ 1000 جھوٹ بولتے ہیں، ایک سچ بولا کریں، اسی سے اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں. یہ جو جتنے بھی PD1 کے جتنے بھی ہوتے ہیں، PD2 میں بھی وہی شامل ہیں، وہی سارے جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں.
پاکستان کو لوٹتے رہے، تباہ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے ہیں، اور جھوٹ بول بول کے انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری یہ گزارش بھی ہے، کہ بلا وجہ کیوں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ مجھے جو یہاں کا ابھی وہ شہباز ہے، اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتا ہے، وہ پرائم منسٹر تمہیں، یہ تو مجھے افسوس ہو رہا تھا دیکھ کے کہ وہ آپ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور آپ پروٹوکول کے پیچھے مرتے ہیں۔ شیروانی پہننے کا بڑا شوق ہے، وہ پہلے سے شیروانی پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ جیسے پرائم منسٹر بنانے والوں کو، ان سے بھی میں گزارش کروں گا، اور ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس قسم کی جو شرارتیں آپ کر رہے ہیں، اس قسم کی جو غلط بیانیاں کر رہے ہیں، اس قسم کے جو غلط کام کر رہے ہیں، کہ ایسے لوگوں کو آپ ڈاکوؤں کو، چوروں کو، بدماشوں کو لوٹ کر کے سب وہ آ رہے ہیں، اور وہ ان کو وہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کو ہر وقت گہما گہمی اور اس میں اندر اپنے شراب اس میں رکھنا ہے، دہشت میں اور وحشت میں اور پریشانی میں اور سارے اس میں۔ ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر آدمی کو سچ بولنا چاہیے اور ٹھیک بولنا چاہیے۔ میرا تو یہ مہم ہے، یہ میری، کہ کبھی بھی کسی کے خلاف سازش نہیں ہونی چاہیے، کسی کے خلاف غلط سازش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو لوگوں کو، ہمیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ مجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ میں زیادہ جھوٹ بولوں، کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے؟ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ 9 مئی میں جو حملہ کیا تھا وہ عمران خان نے کرایا تھا؟ آپ اپنے آپ ضمیر سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، اپنے دماغ سے پوچھئے، عقل سے پوچھئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اتنی عقل کیوں نہیں ہے کہ یہ 9 مئی سے لے کر کے 12 مئی تک پورا پاکستان بند کر دیا جاتا ہے، پشاور سے لے کے کراچی تک، اس میں سارے یہ لوگ بھی موجود ہیں، بلاول بھی ہے، ہماری فوج بھی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو مروانے کے لیے جس کور کمانڈر نے وہاں سے منع کر دیا تھا جناح ہاؤس سے، کہ آپ نے کہا تھا اسے کہ عمران خان کو مار دو، اس کے اوپر حملہ کر دو، اس نے منع کر دیا تھا، تو آپ نے اس کو لے جا کر کے سزا دی ہے۔ حقیقت آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ اپنے جھوٹ کو، اور اس طرح سے آپ لوگوں کو ظلم کریں گے تو آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ ایسے ہی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، جو جھوٹ بولتا ہے بے ایمانی کر کے، اور وہی لوگ خود بولتے ہیں۔ میرے پاس آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے جس کے اندر 9 مئی کا واقعہ آپ بتاتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اندر عمران خان بھی انوالو ہے، فلانے بھی انوالو ہے، پورے آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، جس کا بھی کوئی غریب آدمی ایسے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس کا، آپ اس کو 9 مئی کے کیس میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی 9 مئی میں کوئی تماشا چل رہا ہے۔ جو اس طرح سے جھوٹ بول کر کے آپ وہ جناب اپنا توشہ خانہ کیس کے اوپر، کیس کوئی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کی باتیں، آپ اس طرح کی باتیں کر کے جھوٹ بول کے آپ کو کیا مزہ؟ یہ اسٹیٹس آپ کا رہ گیا ہے، یہ اسٹیٹس ہمارے ملک میں وزیروں کا رہ گیا ہے، یا یہ ہمارے یہاں کے جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں ان کا یہ اسٹیٹس ہے کہ یہ جھوٹ بول کے اپنے ایک نہیں 10 جھوٹ بول کر کے، آج سے نہیں بولا جا رہا ہے، اسے 9 مئی سے 2022 سے بولا جا رہا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ ایسے بے غیرت لوگ ہیں کہ یہ تمہاری پکچریں، ان کی نواز شریف کی بھی موجود ہے، اس میں نواز شریف کے بندوں کی موجود ہے، وہ پکچرز موجود ہیں باقاعدہ، ان فوجیوں کی موجود ہے جو باقاعدہ اپنا لبادہ اوڑھ کر کے نیچے سے بوٹ پہنے ہوئے، سپاہیوں کی ساری موجود ہیں اس میں، اور وہ آپ تماشا بنائے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جتنے بھی یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مافیا ہے، جھوٹ بولنے والی یا اور کوئی وہ ہے، ان کے اس سے تو آپ کو دور رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے، یہ آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے، یہ ان کا اسٹیٹس ہے، جو یہ چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش۔
یہ ان کی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے. یہ بات بات پہ ان کو جھوٹ بولنے کے لیے، اور جو آدمی گلٹی ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. عمران خان کے خلاف جو آپ سازشیں کرتے ہیں، اور اس میں 9 تاریخ سے 12 تاریخ تک آپ نے 4 دن تک پورے سسٹم کو بند کیا تھا، پورے اپنا انٹرنیٹ کو بند کیا ہوا تھا، انٹرنیٹ کے علاوہ پورا سسٹم بند کر دیا تھا. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایک آدمی کر سکتا ہے؟ کوئی انڈیویجول کر سکتا ہے؟ جبکہ آپ 4 دن میں آپ نے بلینز آف ڈالرز کا پاکستان نقصان وہ پہنچا دیا. عوام کی اتنی، عوام اپنی فوج کی ساری کنسنٹریشن ادھر ڈال دی، کیا آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ آخر کار جھوٹ تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اور ابھی میرے پاس بھی موجود ہے، وہ آیا ہوا ہے، اور دنیا میں ہر ایک کے پاس موجود ہے. یہاں تک کہ آپ کا یہ پینٹاگون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے جھوٹ بول کر کے اس طرح سے، آپ کی آرمی انوالو ہے اس کے اندر، وہاں جھوٹ بولنے میں. اس طرح آپ کیوں کریں گے؟ ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بدنام ہوتے ہیں، ہمارا نام خراب ہوتا ہے، ہماری بے عزتی ہوتی ہے. یہ ہمارے اخبار والے اپنے جو بھی کرتے ہیں، انصار عباسی ہوئے، جو مدر عباس ہوئے، دوسرے یہ جو جتنے بھی ہیں، یہ بہت سارے طلعت حسین وغیرہ، ان لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے؟ اس سے کوئی دولت تو نہیں ملتی آپ، اس سے کوئی بغاوت کرنے سے، غداری پھیلانے سے، ملک کو تکلیف میں پہنچانے سے آپ کو کیا کچھ فائدہ ہوتا ہے کیا؟ چند ٹکوں کے اگر فائدے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں، تو اس میں تو آپ ہی کا نقصان ہے. آپ آئندہ کے لیے، آپ کو ہر آدمی ذلیل اور نکما اور گالیاں دیتا ہے. آپ اپنے حق کی بات کیجیے، انصاف کی بات کیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ اس کے لیے اچھے انسان بن سکتے ہیں. بہتر یہ ہے اس قسم کے جھوٹ نہ بولے جائیں. اور یہ ججز کے لیے بھی، اور ہمارے ان لوگوں کے لیے بھی، ہمارے پاکستان کے عوام کے لیے بھی بہت خطرناک واقعات ہیں یہ، کہ اس طرح سے جھوٹ بول کر کے حکومت چلانا، یا کہ حکومت کو کیا، سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سارے جھوٹ بولتے ہیں. آپ آرمی کے لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، اور ان سے کرپشن کرانا سکھا رہے ہیں. یہ ساری ان چیزوں سے فائدہ آپ کا نہیں ہوگا. اور جتنے بھی اخبار والے ہیں، جتنے بھی اینکرز ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، آپ ان کو تو آپ پرست کر کے لے جاتے ہیں. ایماندار وہی وجہ ہے کہ جھوٹ زیادہ بولنے میں ان لوگوں کو، لیکن یہ بھی بچتے نہیں ہیں. آپ کے کام آ جاتے ہیں کچھ دن کے لیے، یا وہ الٹے سیدھی حرکتیں جو آپ کے، جو بھی جن کو آپ پالتو لوگ لائے ہوئے ہیں، چیف منسٹر پنجاب، چیف منسٹر وہ وہاں کا جو اپنا وہ تھا، کیا نام تھا اس کا، جتنے بھی آئی جی پولیس، سارے کے سارے پاکستان کے چیف منسٹر، سارے گورنر وغیرہ، سب فراڈ، جھوٹ، بے ایمانی، سب اس پہ چل رہا ہے. اس قسم کا سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. یہ جو ہم سب بولتے ہیں، ایسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو وقت گزر جاتا ہے وہ گزر جائے گا، لیکن یہ کہ اس طرح سے جھوٹ بول کے، بے ایمانی کر کے، اور لوگوں کو اذیتوں میں ڈالنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کو لہذا بند کیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.